Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین عزیز وقار، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ رات بڑی فضیلت برکت اور قدر و منزلت والی ہے۔ اس رات کی فضیلت کے متعلق بے شمار فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام ایمانا و احتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے اس رات میں قیام کیا تو اللہ کریم اس کے سابقہ گناہوں سے درگزر فرما دے گا۔ گویا اس رات میں جو بندہ خالصتاً اللہ کریم کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ سامعین مکرم، اس بابرکت رات میں جہاں ہم دیگر اوراد و وظائف اور نوافل کے پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، وہیں ان 12 رکعات نوافل کا بھی ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ ان نوافل کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد نوافل میں سب سے افضل نوافل جو ہیں وہ یہی ہیں، یعنی 5 وقت کی جو فرض نمازیں ہیں ان کے بعد نوافل میں سب سے زیادہ فضیلت والے جو نوافل ہیں وہ یہی ہیں۔ تو وہ کون سے نوافل ہیں، ان کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، نیت کیسے کرنی ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں اور انہیں کس وقت میں پڑھنا ہے، تو ان تمام تر سوالوں کے جوابات آپ بڑی توجہ سے سنیے۔ اس سے پہلے ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ بعض لوگ لیلۃ القدر کے حوالے سے سوال کرتے ہیں کہ اس رات میں ہم کیسے عبادت کریں، تو اس کا مختصر مگر جامع جواب یہ ہے کہ عبادت کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب کے سب آپ اس رات میں کر سکتے ہیں، یعنی کہ نوافل پڑھیے، قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، درود پاک پڑھیے، ذکر اذکار و تسبیحات وغیرہ کیجیے، استغفار کی کثرت کیجیے۔ گویا جتنے بھی عبادت کے اعمال ہیں آپ وہ سبھی کے سبھی اس رات میں بجا لا سکتے ہیں۔ سامعین مکرم، ہم بات کر رہے تھے فضیلت والی نفل نماز کی۔ وہ کون سی نماز ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں؟ تو بھائی آپ اس کی کم از کم 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ثابت ہیں، اور یہ نفل نماز ہے، اسے نفل کی نیت سے ہی پڑھنا ہے۔ اس کی پڑھنے کا جو وقت ہے وہ عشاء کے فرض ادا کر لینے سے لے کر صبح سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے تک ہے۔ اس نماز کا نام کیا ہے؟ تو سنیے، اس نماز کو تہجد کی نماز کہتے ہیں، یعنی کہ تہجد کے نوافل۔ لیلۃ القدر کی رات میں ان نوافل کو آپ لازمی پڑھیے۔ آپ ان کی کم از کم 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ بالکل ہی آسان سا ہے۔ سب سے پہلے تو نیت کرنی ہے، اور پھر نیت دل کا ارادہ ہے۔ آپ دل میں یہ نیت کر لیں کہ میں 2 رکعت نماز تہجد نفل پڑھنے لگا ہوں یا پھر پڑھنے لگی ہوں۔ اس کے بعد پھر تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ اب تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیں۔ سب سے پہلے ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت جو بھی آپ کو یاد ہے اسے ملائیں۔ اب اس میں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید تہجد میں کوئی خاص صورتیں پڑھنی ہوتی ہیں، تو بھائی اس طرح کی کوئی بھی پابندی نہیں ہے کہ نماز تہجد میں آپ کوئی خاص صورتیں ہی پڑھیں، بلکہ جو بھی صورتیں آپ کو یاد ہیں انہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو سورۃ اخلاص ہی یاد ہے تو ہر رکعت میں وہی سورۃ الاخلاص یعنی کہ قل ھو اللہ احد ہی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح سے بھی نماز درست ادا ہو جاتی ہے۔ اب سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملا لینے کے بعد رکوع کریں، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد 2 سجدے کریں۔ اس طرح سے آپ کی ایک رکعت مکمل ہو جائے گی۔ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو اسے بسم اللہ سے شروع کریں، سورۃ فاتحہ پڑھیں، ساتھ میں کوئی دوسری سورت ملائیں۔ اس کے بعد رکوع و سجود کریں۔ رکوع و سجود کر لینے کے بعد قعدہ کریں، یعنی کہ التحیات کے لیے بیٹھ جائیں۔ اس میں التحیات، درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر لیں۔ تو یہ ہے 2 رکعت نماز تہجد کے ادا کرنے کا طریقہ۔ اس طریقے سے آپ تہجد کے جتنے نوافل ادا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اب بعض لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں تہجد کے نوافل پڑھنے کیسے ہوتے ہیں۔ تو بھائی جس طرح سے عام نوافل پڑھے جاتے ہیں، تہجد کے نوافل بھی اسی طریقے سے ہی پڑھنے ہوتے ہیں۔ بس فرق صرف ان میں یہ ہے
کہ جب ساری خلقت آرام و سکون کی نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے تو اس وقت ایک خوش قسمت انسان اپنے پاک رب سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے۔ تو جہاں آپ شب قدر میں دیگر نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، وہیں پر اس رات میں تہجد کے نوافل کو بھی آپ اپنی عبادت کا لازمی حصہ بنائیں۔ اس کے بعد پھر اپنے لیے، والدین کے لیے، عزیز و اقارب، دوست احباب کے لیے اور پوری امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلامتی کے لیے دعا ضرور کریں کہ اے اللہ پاک، جتنے مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی بخشش فرما، ان کی قبروں کی منازل کو آسان فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما، قرض داروں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، جو پریشان حال ہیں انہیں خوشحالی والی زندگی عطا فرما۔ تو یہ دعائیں کیجئے اپنے لیے، پوری امت کے لیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے، اللہ کریم اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اپنی اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو حاصل کرنے والا بنائے، آمین۔